بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما فرغ المصنف عن بیان التکرار وعدمہ، اور جب مصنف علیہ الرحمہ تکرار اور عدم تکرار کے بیان سے فارغ ہو گئے، شرع فی تقسیم الوجوب، تو انہوں نے وجوب کی تقسیم کا بیان شروع کیا۔ فقال، چنانچہ انہوں نے فرمایا، وہ حکم الامر نوعان، حکم امر یعنی وجوب کی دو قسمیں ہیں۔ اداؤن، نمبر ایک ادا، وہو تسلیم عین الواجب بالامر، اور ادا کی تعریف یہ ہے کہ امر کے ذریعے سے ذمے میں ثابت ہونے والے کو بعینہ ہی سپرد کرنا۔ یہ ادا کی تعریف ہے۔ نیچے یہ مزید اس کو واضح کرتے ہیں، انہوں نے متن میں کہا وہ حکم الامر، اس کو انہوں نے کہہ دیا یعنی ما ثبت بالامر، یعنی امر سے جو ثابت ہوتا ہے، اور امر سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ وجوب، وہ الوجوب، اور وہ وجوب ہے نا۔ تو حکم امر یعنی جو امر سے ثابت ہوتا ہے یعنی وجوب ہے نا۔ تین تعبیریں ہو گئیں کہ دو قسمیں ہیں، وجوب ادا اور وجوب قضا۔ وجوب کا لفظ بڑھا دیا اس لیے کہ جو مقسم ہے اقسام میں اس کا اعتبار ہوتا ہے نا۔ تو یہ کہا کہ وجوب ادا نمبر ایک، نمبر دو وجوب قضا۔ فلا ادا، ادا کی تعریف ہوا تسلیم عین ما وجب بالامر، امر کے ذریعے سے جو چیز ذمہ میں ثابت ہوئی ہے بعینہ ہی اسی کو سپرد کرنا۔ یہ پہلے بھی یہی پڑھ چکے ہیں۔ اب تسلیم پر جو کل میں نے اعتراض بتایا تھا اس کی جانب یہ اشارہ بھی کر رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں، دونوں چیزیں ایک ساتھ ہے نا، اعتراض جواب سب ایک ساتھ۔ اعتراض کے لیے آپ کل کا آڈیو سن لیں اور یہ ان کا جواب ہے، یعنی اخراجہ من العدم الی الوجود فی الوقت المعین لہ۔ تسلیم کا معنی یہ ہے کہ اس کے متعین وقت میں اسے عدم سے وجود میں لانا۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کو دے دینا نا، سپرد کرنا، حوالے کرنا، کیونکہ وہ تو جواہر کا معنی ہوتا ہے، یہ عرض کے قبیل سے ہے۔ لہذا یہاں یہ اس معنی میں ہے کہ جو اس کا ایک متعین وقت ہے، اس متعین وقت میں اسے عدم سے وجود میں لانا۔ اب اعتراض اس پر نہیں ہوگا کہ یہ تو عرض ہے، پھر عرض کو کسی کے حوالے نہیں کیا جا سکتا ہے، پھر آپ اسے کیسے کہہ رہے ہیں تسلیم؟ اعتراض کا جواب ہو گیا۔ تو اعتراض کو صاف ذکر نہیں کیا ہے لیکن اعتراض کا جواب دے دیا۔ وہذا ہوا معنی تسلیم، اور یہی تسلیم کا معنی ہے یہاں۔ وَإِلَّا، ورنہ تو افعال آراز کے قبیل سے ہیں، لا يتصور تسلیمها، جنہیں سپرد نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ اب اس کے بعد فخر الاسلام بزدوی کا جو کلام میں نے کل گزشتہ ذکر کیا تھا اس کی تفصیل۔ وقت ذکر فی اصول فخر الاسلام وغیرہ، فخر الاسلام بزدوی اور ان کے علاوہ ائمہ اصول کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے تسلیم نفس الواجب بالامر۔ ادا کسے کہتے ہیں؟ نفس واجب کو امر کے ذریعے سپرد کرنا۔ میں یہ صحیح ترجمہ، جو اعتراض نہ ہو وہ والا ترجمہ کر رہا ہوں۔ نفس واجب کو امر کے ذریعے سپرد کرنا، یہ تعریف امام فخر الاسلام بزدوی
وغیرہ نے کی ہے۔ فاعترض علیہ، اس پر اعتراض کیا گیا، کیا؟ بأن نفس الواجب، یعنی اب میں اعتراض کے اعتبار سے ترجمہ کر دوں کہ امر کے ذریعے سے جو چیز واجب ہوئی اسی نفس واجب کو اسی کو پیش کرنا، اسی کو سپرد کرنا، عین کا لفظ نہیں، نفس واجب بالامر کو سپرد کرنا، یعنی واجب بالامر جو ہے اس کا تعلق واجب سے ہو۔ پہلے جو میں نے ترجمہ کیا تھا وہ ترجمہ تھا بالامر کا تعلق تسلیم سے مان کر کے، اب جو ہو رہا ہے بالامر کا تعلق واجب سے مان کر کے، نفس واجب بالامر کو سپرد کرنا۔ یہ کہتے ہیں اس پر اعتراض یہ کیا گیا کہ نفس، ایک میں نے پہلے بھی بتایا ہے، کل بھی بتایا ہے کہ نفس وجوب کا سبب کیا ہے؟ وقت ہے، اور وجوب ادا کا سبب کیا ہے؟ امر ہے نا۔ اب یہ اعتراض اس پر ہے کہ نفس وجوب تو امر سے ہوتا نہیں ہے، پھر نفس واجب بالامر کو سپرد کرنا یہ کیسے صحیح ہے نا؟ نفس وجوب تو وقت سے ہوا ہے، لہذا نفس واجب بالامر کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ نفس وجوب تو امر سے ہوتا نہیں بلکہ وقت سے ہوتا ہے، پھر یہ جملہ کیسے صحیح ہے؟ اجیبا، اس کا یہ جواب دیا گیا کہ ماتن کا قول بالامر یہ متعلق ہے تسلیم سے، بالامر یہ کس سے متعلق ہے؟ تسلیم سے متعلق ہے، واجب سے متعلق نہیں ہے۔ یعنی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ نفس واجب کو امر کے ذریعے سپرد کرنا، اور اس ترجمے کی کل میں نے وضاحت یہ کی تھی کہ نفس واجب یعنی وقت کی وجہ سے جو واجب ہوا اسے امر کی وجہ سے ادا کرنا، امر کے ذریعے سے ادا کرنا، یعنی ادائیگی امر کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اور نفس وجوب وقت سے، جب تسلیم سے بالامر کو متعلق مانیں گے تو اس لیے اب اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کا یہ جواب دیا گیا کہ بالامر کا تعلق تسلیم سے ہے، واجب سے نہیں ہے۔ جواب تو ہے، صحیح بھی ہے نا، اچھا جواب ہے، لیکن اعتراض بہرحال ہوا تھا، اس لیے صاحب منار نے عبارت بدل دی، نفس کے بجائے عین کہہ دیا تاکہ اس چکر ہی میں نہ پڑھنا پڑے۔ ولہذا بدل المصنف قولہ نفس الواجب بقولہ عین الواجب، اسی وجہ سے یہاں صاحب منار نے فخر الاسلام بزدوی وغیرہ کے قول نفس واجب کو اپنے قول عین واجب سے بدل دیا، لیولم تاکہ یہ معلوم ہو جائے ان نفس الواجب او عینہ، نفس واجب ذکر کریں یا عین واجب ذکر کریں، اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ بطور کنایا اس سے مراد یہ ہے کہ وقت کے اندر اسے انجام دینا، نفس واجب سے یا عین واجب سے مراد کیا ہے؟ وقت کے اندر اسے بجا لانا، تو نفس کو عین سے بدل دیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے دونوں سے کنایتن یہی مراد ہے، لیولم تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ نفس واجب ہو یا عین واجب ہو، کنایتن ان اتیانہ فی الوقت، اس سے کنایا کے طور پر وقت کے اندر انجام دینا مراد ہے۔ اب اس سے کئی چیزیں معلوم ہو گئی کہ نفس واجب سے مراد کیا ہے؟ وقت کے اندر بجا لائے آدمی، انجام دے دے۔ اب تعریف میں فی وقت ہی کی قید بڑھانی پڑے گی، جب نفس واجب اور عین واجب سے مراد ہے کہ وقت کے اندر کریں تو فی وقت ہی کے قید کی کوئی ضرورت نہیں، فلا حاجت الی زیادت قولہ، لہذا یہ قید بڑھانے کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ فی وقت ہی کے قید کو بڑھانے کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ تعریف میں یہ کہا جائے تسلیم عین الواجب بالامر فی وقت ہی،
ہے نا، کیونکہ عین واجب تو وقت کے معنی پر دلالت ہی کر رہا ہے، تو پھر اسے بڑھانے کی کیا ضرورت؟ کما زاد الباز، جیسے کہ بعض لوگوں نے یہ قید بڑھائی ہے. وقضا الی قولہ الی مستحق ہی، اسی طریقے سے الی مستحق ہی کے قید کی کوئی حاجت نہیں ہے. لأن قولہ بالامر، کیونکہ انہوں نے جو کہا بالامر، امر کے ذریعے سے جو ثابت ہے ذمہ میں، بعینہ اسی کو حوالے کرنا، تو جو آمر ہوگا اسی کے حوالے تو کریں گے. پانی میں نے مانگا ہے پینے کے لیے، لایا اس کے لیے پینے کے لیے، یہ تھوڑا ہوگا، ہے نا. تو امر کا لفظ یہاں ذکر کیا گیا ہے تو آمر ہی مستحق ہوگا، تو امر کا لفظ مستحق پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے الی مستحق ہی بڑھانے کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے. اسی طریقے سے الی مستحق ہی کی قید بڑھانے کی حاجت نہیں، کیونکہ ان کا قول بالامر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آمر ہی مستحق ہے. یہ پہلے والا جو ہے بالامر، اور یہ ہے ان الامر هو المستحق، ہے نا. وقضا دوسری قسم ہے وجوب قضا، وہ تسلیم مثل الواجب بھی، اور قضا کہتے ہیں امر کے ذریعے سے واجب ہونے والے کے مثل کو سپرد کرنا. یہ معطوف ہے ماتن کے قول ادا پر، یہ وجوب قضا کے معنی میں ہے. وجوب قضا کا معنی ہے تسلیم مثل الواجب بالامر لا عینہ، کہ امر کے ذریعے سے واجب ہونے والے کے مثل کو پیش کرنا، سپرد کرنا، عین واجب کو نہیں. یعنی تسلیم ذالک الواجب الذی وجب اولا فی غیر ذالک الوقت، یعنی اس واجب کو سپرد کرنا جو ابتداءً اس وقت کے علاوہ میں ذمہ میں واجب ہوا ہے. جیسے آج ظہر کے وقت کل کی ظہر پڑھ رہے ہیں، تو ذمے میں یہ ظہر جو پڑھ رہے ہیں یہ کب واجب ہوا؟ کل ہی واجب ہوا تھا نا. ابتداءً اس وقت کے علاوہ میں جو ذمے میں واجب ہوا ہے اس واجب کے مثل کو سپرد کرنا. تسلیم ذالک الواجب الذی، اس واجب کو سپرد کرنا جو ابتداءً اس وقت کے علاوہ میں ذمہ میں واجب ہوا ہے. وکانا ینبغی، اب وہ قید جو من عندہ والی ہے، کل میں نے بڑی تفصیل سے اس کو سمجھایا تھا، اسی کو یہ یہاں ذکر کر رہے ہیں. وکانا ینبغی ان یقیدہ بقولہ من عندہ، ماتن کو چاہیے کہ اس تعریف کو من عندہ کی قید سے مقید کر دیں، اپنے پاس سے. کیوں مقید کریں اس سے؟ لیخرج اداء ظہر اليوم قضاء عن ظہر امسہ، تاکہ آج کے ظہر کی نماز کل کے ظہر کی قضا ہونے سے خارج ہو جائے. کیونکہ آج کے ظہر کی جو نماز ظہر کے وقت میں آپ پڑھیں گے، آپ غور کیجئے کہ کیا یہ کل کے ظہر کی مثل ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ مثل ہے. تو ذمے میں ابتداءً جو واجب ہوا اس کے مثل کو پیش کرنا پا لیا گیا، اس لیے قضا ہے. آپ پڑھ رہے ہیں آج کے ظہر کی نماز، اور ہے کیا یہ کل کے ظہر کی قضا ہو رہی. ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ یہ کل کے ظہر کی جو نماز آپ کے ذمہ میں واجب ہوئی اس کا مثل ہے، اور جب اس کا مثل ہے تو یہ آج کے ظہر کی ادا جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ کل کے ظہر کی قضا ہو جائے گی، ہے نا. تو یہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہے، آج کے ظہر کی ادا قضا کی تعریف میں شامل ہو جا رہی ہے نا. تعریف کا معنی ہونا بھی ضروری ہے اور جامع ہونا بھی ضروری ہے، طرد و عکس ضروری ہے نا. طرد و عکس کا لفظ قطبی میں پڑھے ہوں گے، پڑھے ہیں؟ نہیں یاد آئے گا تو یاد آ جائے گا بعد میں، تاکہ آج کے ظہر کی ادا ہے نا یہ خارج ہو جائے قضاء عن ظہر امسہ، کل گزشتہ کے ظہر کی قضا ہونے سے. لأنہ لیس من عندہ، کیونکہ من عندہ کی قید جب بڑھا دیں گے تو یہ خارج ہو جائے گا، ہے نا.
کیونکہ آج کے ظہر کی جو ادا وہ کر رہا ہے یہ اپنے پاس سے نہیں ہے، بلکہ ادا کے لیے جو وقت ہے یہ عامر کا، شارع کا اپنا وقت ہے، اس وقت کو اس کے لیے متعین کیا ہے، خاص کیا ہے، اس لیے بندہ اپنے پاس سے نہیں دے رہا۔ آج کے ظہر کی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو جتنا وقت نماز پڑھنے میں لگے گا وہ وقت اللہ نے اسی کے لیے خاص کر دیا ہے۔ آپ اس میں چاہیں کہ گھنٹی پڑھیں، آپ اس میں چاہیں کہ کھانا کھائیں، آپ اس میں چاہیں کہ دوسرا کام کریں، آرام کریں، نہیں کر سکتے۔ یہ خاص ہے اللہ ہی کے لیے، عامر ہی کے لیے خاص ہے، تو یہ من اندہی نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے آج کی ظہر کی جو ادا ہے جب من اندہی کی قید بڑھا دیں گے تو یہ قضا کی تعریف میں نہیں جائے گا۔ قضا کی تعریف میں جب من اندہی کی قید بڑھا دیں گے، اس لیے کہ وہ بندہ اپنے پاس سے نہیں دے رہا بلکہ وہ وقت اللہ نے اسی کے لیے خاص کیا ہے۔ لأنہ لیس من اندہی، اس لیے کہ آج کے ظہر کی ادا یہ مامور کا اپنے پاس سے دینا نہیں ہے، بلکہ کلاہما للہ، بلکہ ہے تو دونوں اللہ کے لیے، خواہ ادا کر رہا ہو یا قضا کر رہا ہو، کسی اور کے لیے کرے گا، دونوں اللہ کے لیے ہیں۔ لیکن والقضاء انما ہوا صرف النفل الذی کان حقا لہ الی القضاء الذی کان علیہ، لیکن قضا وہ اس نفل کو جو مامور کا حق تھا اس قضا کی جانب پھیر دینا ہے جو اس کے ذمہ میں لازم ہے۔ یعنی آج ظہر کا وقت ہے، ظہر کی نماز پڑھ لیا، ادا کر لیا، باقی اوقات میں جائز کام وہ کچھ بھی کرے، سوئے، کھائے، پڑھے، لکھے، ہے نا، جائز کھیل کھیلے، کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کا اپنا وقت ہے، اس کو پابند کیا جائے گا؟ نہیں پابند کیا جائے گا۔ تو یہ تمام اوقات جو ہیں وہ بندے کا اپنا وقت ہے، جو چاہے وہ اس میں کر سکتا ہے، لیکن اس وقت میں وہ کل کے ظہر کی قضا پڑھ رہا ہے تو اپنا وقت دے رہا ہے نا، کچھ بھی کر سکتا تھا، نماز پڑھ رہا ہے جو قضا ہے تو اپنے پاس سے وہ وقت دے رہا ہے، اب قضا کی یہ تعریف پورے طور پر درست ہو جائے گی۔ اب یہ ہے کہ اتنی ضروری قید تھی کہ آج کے ظہر کی ادا کو خارج کرنا ہے اور کل کے ظہر کی قضا کو، ہے نا، شامل رکھنا ہے، تو پھر اس کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ يُقَيِّدْهُ بِهِ لِشُهْرَةِ أَمْرِهِ، ماتن نے اس لیے نہیں ذکر کیا کہ یہ تو سب جانتے ہیں، جب سب جانتے ہیں تو سمجھ ہی لیں گے، ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے نا۔ لیکن حالات دن بدن انحطاط کی طرف گئے، اس لیے سب نہیں جانتے ہیں، بلکہ جاننے والے بھی نہیں جانتے ہیں، ہے نا، سمجھانا پڑتا ہے۔ وَإِنَّمَا لَمْ يُقَيِّدْهُ بِهِ لِشُهْرَةِ أَمْرِهِ أَوْ كَوْنِهِ مَدْلُولًا عَلَيْهِ بِالِالْتِزَامِ، یا اس لیے کہ التزام کا لفظ اس پر دلالت کر رہا ہے، کیا التزاماً اس پر دلالت ہو رہی ہے، او کونہ مدلولاً علیہ بالالتزام، ہاں، یا التزاماً من اندہی کی قید پر مثل کا لفظ دلالت کر رہا ہے، عین کو نہیں دے رہا ہے، مثل دے رہا ہے۔ جب مثل دے گا تو ظاہر سی بات ہے اپنے پاس سے دے گا۔ کل میں نے مثال دی تھی، ہے نا، اگر ضرورت ہوگی تو اس مثال کو دوبارہ سن لیجئے گا۔ وہ امن نفل، اب ایک چیز اور، نفل نماز شروع کر کے کوئی توڑ دے تو اس کی قضا بھی کرنی پڑتی ہے نا، اس کو یہ ذکر کر رہے ہیں وہ امن نفل فإنما يقضى اذا لزم بالشروع، اور نفل نماز کی قضا کی جاتی ہے جب شروع کرنے سے وہ ذمے میں لازم ہو جائے، تو اب واجب ہو گیا، واجب کی قضا کر رہا ہے نا۔ اس لیے یہ کہنا کہ وہ تو نفل ہے، واجب ہے نہیں، پھر اس کی قضا کیوں ہو رہی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ شروع کرنے سے وہ ذمے میں لازم ہو گیا ہے، وہ نماز لازم ہو گئی ہے، اس لیے واجب ہی کو سپرد کر رہا ہے۔ وہی نحذن لم یبقى نفلا، اور اب یہ نفل نہیں رہ جاتا، بل سارا واجباً، بلکہ یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب ایک اعتراض اور ہے نا،
نفل کا جواب تو انہوں نے دے دیا کہ شروع کرنے سے لازم ہو گیا، اس لیے وہ نفل نہیں رہا بلکہ اب قضا جب کر رہے ہیں تو واجب ہے، اس لیے قضا کی تعریف پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جواب ایسا ہے کہ ایک کو صحیح کریں گے دوسرے پر اعتراض ہوگا، دوسرے کو صحیح کریں گے پہلے پر ہوگا۔ قضا کی تعریف تو اس سے صحیح ہو جاتی ہے، لیکن ادا کی تعریف پر اب اعتراض ہوگا کہ انہوں نے کہا ہے کہ عین واجب کو، جو چیز امر سے واجب ہوئی ہے بعین ہی اس کو سپرد کرنا نفل میں تو وجوہ ہے نہیں، اس کو پڑھ رہا ہے تو اس کو ادا کیسے کہیں گے؟ ادا کی تعریف تو اس پر صادق نہیں آ رہی ہے۔ امر کے ذریعے سے جو واجب ہوا ہو بعین ہی اسی کو سپرد کرنا نفل واجب ہوا ہے، پھر اس ادا اگر کوئی کر رہا ہے نفل تو اس ادا پر ادا کی تعریف کیسے صادق آئے گی، ہے نا؟ اسی لیے آپ غور کریں گے پورے درس میں تو میں شروع ہی سے یہ بولتے ہوئے آ رہا ہوں کہ امر کی وجہ سے ذمے میں جو چیز ثابت ہے چاہے واجب ہو یا نفل، ہے نا؟ ثابت کا لفظ بولتے ہوئے آیا ہوں نا، کہیں کہیں واجب نکلا ہوگا، ورنہ اس کا التزام کیا ہوں کہ ثابت بولو تاکہ اس اعتراض سے بچ جاؤں، ہے نا؟ وہی جواب یہاں یہ دے رہے ہیں۔ تو پڑھانے والے کے ہر جملے پر غور کرنا چاہیے، ہے نا؟ پوری تیاری کے ساتھ آتا ہے۔ کہاں گیا؟ کوئی بھی ہو، میں یہ مطلب ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، طلبہ میں عجلت ہوتی ہے اور وہ غور نہیں کرتے ہیں، باضابطہ درس سننا چاہیے کسی کا بھی، کوئی بھی لفظ کوئی پڑھانے والا جب بولتا ہے تو اس میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ کہاں گیا بھائی؟ فیم بغی لیکن نہ یؤدا مع انہ لیس بواجب، لیکن وہ ادا کیا جاتا ہے حالانکہ واجب نہیں ہے، نفل نماز ہے نا۔ فیم بغی ان یراد بقولہ، لہذا مناسب یہ ہے کہ عین واجب سے ثابت مراد لیں کہ جو ثابت ہے نا، لِعُمَّ النفل، تاکہ یہ نفل کو بھی عام ہو جائے۔ ہاں کذا قیل، اس اعتراض پر بھی جواب ہے، اس لیے ملا جیون فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے علماء نے بیان کیا ہے، ہم نے وہی بیان کر دیا اور ہم نے بھی وہی بیان کر دیا جو ملا جیون نے کہا ہے نا۔ جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق ہم نے وضاحت کر دی، باقی تفصیل بعد میں۔ وفیہ وجوہ اخر، اس میں اور بھی اعتراضات و جوابات اور بھی طریقے جواب دینے کے ہیں۔ پھر آگے وَيُسْتَعْمَلُ أَحَدُهُمَا مَكَانَ الْآخَرِ مَجَازًا، کل میں نے یہیں تک تقریر کی تھی یا اور بھی؟ اچھا چلو، تقریر تو تقریر ہے نا، پڑھتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک دوسرے کی جگہ میں مجازن استعمال ہوتا ہے، ادا بول کے قضا مراد لیتے ہیں، قضا بول کے ادا مراد لیتے ہیں، بالکل شائع اور ظاہر۔ بلکہ آپ اگر آج کے ظہر کی نماز آپ پڑھ رہے ہوں اور کہ 4 رکعت نماز فرض قضا اللہ تعالیٰ کے لیے آج کی ہے نا، ظہر میرا کاوش پوری نیت، تو ادا ہی ہے، وہ قضا نہیں، اگرچہ آپ قضا بول رہے ہیں تو قضا بول کے ادا، اور ایسے ہی قضا پڑھ رہے ہیں کل کی نیت کر رہے ہیں، نیت کہ میں نے 4 رکعت نماز کل کے ظہر کی ادا اللہ تعالیٰ کے لیے میرا کعبہ شریف کی طرف، باقی چیزیں تو وہ قضا ہی ہے، ادا نہیں ہے، سب ہو جائے گا۔ یہ ثمرہ اختلاف اس وقت ظاہر ہوگا، ہے نا، کہیں گے اس سے فائدہ کیا ہے نا، ادا بولے قضا بولے سب ایک ہی ہو رہا ہے، فائدہ کیا ہے نا۔ یہ شبہ اس وقت ہوتا ہے جیسے ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے، آدمی سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ ختم ہو گیا کہ باقی، وہ سوچ رہا ہے کہ باقی ہے ابھی، حقیقت میں ظہر کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس نے نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض ظہر آج کی اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کی نیت کر رہا ہے، حالانکہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو اب کیا حکم دیں گے کہ نماز نہیں ہوئی؟ وقت تو ختم ہو چکا ہے، ادا کی وہ نیت کر رہا ہے، قضا کی نیت نہیں کر رہا ہے، ہو گئی نماز، قضا ہوئی اگرچہ ادا کہہ رہا ہے، اور وہ سوچ رہا ہے کہ وقت ختم ہو گیا ہے نا ظہر کا، نیت کر رہا ہے قضا کی نیت کی میں نے 4 رکعت نماز آج کے قضا ظہر کی قضا، ہے نا۔ تو کیا حکم دیں گے؟ وقت ہوتے ہوئے قضا کی نیت کر رہا ہے اس لیے نماز نہیں ہوگی؟ نہیں، یہ قضا بمانا ادا ہے، ہو جائے گی، ہے نا۔ یہ بڑا فائدہ اس کا ہے کہ ادا قضا کے معنی میں، قضا ادا کے معنی میں، مجازن یہ استعمال ہوتا رہتا ہے۔ حتی یجوز الاداء بنیت القضاء، یہاں تک کہ ادا قضا کی نیت سے اور اس کا برعکس قضا ادا کی نیت سے جائز ہے۔ ای یستعمل
کل من الادا والقضاء، یعنی ادا اور قضا میں سے ہر ایک استعمال ہوتا ہے مجاز کے طریقے پر دوسرے کی جگہ میں. حتی یجوز الادا بنیت القضاء، یہاں تک کہ ادا قضا کی نیت سے جائز ہے. بے ان یقول، اس طور سے کہ کوئی نیت کرے نویت ان اقضی ظہر اليوم، آج کے ظہر کے قضا کی میں نیت کر رہا ہوں. آج کے ظہر اور وہ بھی قضا، ظہر کے وقت میں نہ قضا کرے گا کہ وہ ادا ہے. وہ یجوز القضاء بنیت الادا، اور قضا ادا کی نیت سے جائز ہے. اس طور سے بھی کہ کوئی نیت کرے نویت ان اودی ظہر الامس، میں کل گزشتہ کے ظہر کے ادا کی نیت کر رہا ہوں، ہے نا. تو یہ ادا بمانا قضا ہو گیا، پہلے والا قضا بمانا ادا ہو گیا. وہ استعمال القضاء فی الاداء کثیر، قضا کا ادا میں استعمال یہ زیادہ ہوتا ہے نا. بلکہ قرآن میں بھی یہ استعمال ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فی الارض، جب نماز جمعہ کی ہو جائے تو پھیل جاؤ زمین میں. کیا مطلب؟ جب جمعہ کی نماز قضا پڑھ لو، اس کی تو قضا ہی نہیں ہے. جمعہ کی نماز کی قضا ہے، اگر قضا ہو جائے تو کیا کریں گے؟ ظہر پڑھیں گے نا. اس کی تو قضا ہی نہیں، اس لیے یہ قضا کے معنی میں نہیں بلکہ ادا کے معنی میں. اے اذا ادیت صلاۃ الجمعۃ، یعنی جب جمعہ کی نماز پڑھ لی جائے تو پھر تم اپنے کاروبار میں لگ جاؤ. لأن الجمعۃ، اس لیے کہ جمعہ کی تو قضا ہی نہیں ہے، اس لیے یہاں قضا کو قضا کے معنی میں تو کسی صورت میں نہیں لے سکتے. ولذا، چونکہ قضا کا ادا میں استعمال بہت زیادہ ہے، اس لیے امام فخر الاسلام بزدوی نے فرمایا ہے کہ ان القضاء عام، قضا یہ عام ہے، اس کا معنی ادا بھی ہوتا ہے قضا بھی ہوتا ہے، دونوں حقیقت ہے. قضا کا معنی ادا اور قضا دونوں کیا ہے؟ حقیقت ہے. ان القضاء عام یستعمل فی الاداء والقضاء جميعا لانه عبارۃ عن فراغ الذمہ، کیونکہ قضا کا معنی ہے کہ ذمہ سے فارغ ہو جانا، کام کر دینا، اب چاہے وہ قضا کی صورت میں ہو یا ادا کی صورت میں ہو. وہ ہوا یحصل بہما، اور وہ قضا سے بھی ہو جاتا ہے فراغ ذمہ، ادا سے بھی ہو جاتا ہے. فکانا فی معنی الحقیقہ، لہٰذا یہ اس کا حقیقی معنی ہے. یہ امام فخر الاسلام بزدوی کا ہے، لیکن ہمارے علماء نے کہا ہے کہ ہے یہ مجازی، ہے نا. راجح یہی ہے کہ مجاز ہے، ایک کا دوسرے میں استعمال. بخلاف الادا، برخلاف ادا کے، فإنه ينبئ عن شدۃ الرعایا، کیونکہ ادا میں بہت زیادہ اہتمام کا معنی پایا جاتا ہے. وہ لیس الا فی الادا، اور یہ ادا ہی میں ہو پایا جائے گا، تو کم استعمال ہوتا ہے یہ قضا کے معنی میں. کما قال الشاعر، شدت اہتمام اور شدت رعایت کا معنی ادا میں ایسے ہی ہے جیسے کہ شاعر نے کہا ہے الذئب یادو للغزال یاکلہ، بھیڑیا دھوکہ دیتا ہے، ہیلا کرتا ہے ہرن کے لیے تاکہ اسے کھا لے. یعنی اگر بھیڑیا ہرن کو پکڑنا چاہے سامنے آ کر کے تو کتنی چھلانگ لگائے گا بھیڑیا، ہے نا. جب تک وہ ایک چھلانگ لگائے گا تب تک پتہ چلے گا ہرن پتہ نہیں کہاں گیا، ہے نا. اس لیے وہ ہیلا کر کے اس کا شکار کرتا ہے. تو یہ یادو کا لفظ ہے نا. یعنی ہیلا کرنے میں کیا ہوگا؟ آدمی کھل کر ہیلا کرے گا تو ہیلا کیا ہوا، ہے نا، چھپ چھپ آ کر کرے گا. شدت رعایت، بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. بتانا یہ ہے کہ ادا میں غایت احتیاط کا معنی پایا جاتا ہے. اے اتلہ، یعنی یہ یختلو یہاں لکھا ہے، ہاں چلو یختلو بھی ہو سکتا ہے. میں اطالع سمجھ رہا تھا وہی ہے نا، وہی ہوگا. اس میں چھوٹا سا باریک سا نقطہ نظر آ رہا ہے نا. اختلو کا بھی شبہ ہو رہا ہے. کیا دیکھ رہا ہے دوسرے نسخے میں؟ کیا ہے؟ ہاں دونوں ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی نہیں.
تو بڑا صاف نسخہ آیا. حاشیہ بھی یہی ہے. چلو کوئی بھی ہو، دونوں کا معنی ایک ہی ہے. اختلہ اغلب علیہ یعنی اسے دھوکے میں رکھتا ہے تاکہ اس پر غالب آ جائے. 2 لائن باقی ہے، اس کا ترجمہ کرا دے رہے ہیں، پھر ضرورت محسوس ہوگی تو کل وضاحت کر دیں گے. واما اذا صام شعبان، اور جب کوئی شعبان میں روزہ رکھے یہ سمجھ کر کے انہ من رمضان کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، فلا یجوز، تو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وقت سے پہلے ہو گیا، ابھی سبب ہی نہیں آیا ہے نا، اس لیے یہ درست نہیں ہے. قضا امکان تو ہونا چاہیے، گزر گیا ہو تب تو ہو سکتا ہے، لیکن ابھی آیا ہی نہیں ہے، ظہر کا وقت نہیں آیا، آپ اسی وقت نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے کہ آج کے ظہر کی ہم قضا، آج کے ظہر کی پڑھ رہے ہیں. ارے کل کی پڑھتے تب تو ہو بھی سکتا تھا کہ گزر گیا ہے، آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں، لیکن ابھی آج کا وقت ظہر کا شروع نہیں ہوا اور نیت باندھ کے آپ کھڑے ہیں، تو یہ ظہر کی نماز نہیں ہوگی، یہ ایسے ہی ہے. فلا یجوز، تو یہ جائز نہیں ہے. لأنہ ادا قبل السبب، اس لیے کہ وقت سے پہلے ادا کرنا. وإن صام شوال، اور اگر شوال میں روزہ رکھا یہ سمجھ کر کے کہ یہ رمضان ہے تو جائز ہے. لأنہ قضاء بنیت الادا، ہے نا، اس لیے کہ یہ قضا ہے ادا کی نیت سے. بل لأنہ ادا بنیت الادا، یہ قضا جو بعد میں آ رہا ہے وہ قضا ادا کے معنی میں ہے، بلکہ ادا ہے ادا کی نیت سے. ادا ہے، وہ ادا کر رہا ہے نا. یہ پہلے والا ادا جو ہے وہ تو قضا کے معنی میں ہو سکتا ہے نا، بعد والا جو ہے قضا وہ قضا کے معنی میں نہیں، وہ ادا کے معنی میں ہے. لأنہ ادا بنیت القضاء، اس لیے کہ یہ ادا ہے ادا کی نیت سے. نیت تو ادا کی کر رہا ہے نا، لیکن ہے کیا؟ قضا. تو پہلے والا جو ادا ہے وہ قضا کے معنی میں، قضا ہے ادا کی نیت سے. وإنما الخطأ فی ظنہ، ہے نا، یہ ادا ہے ادا کی نیت سے. اس کے گمان کے مطابق کیا ہے؟ ادا کر رہا ہوں، نیت بھی ادا ہی کی کر رہا ہے، تو ادا ہے ادا کی نیت سے. اس کا خیال غلط ہے، اس نے جو سوچا کہ رمضان کا مہینہ ہے یہ سوچنا غلط ہے. حقیقت کیا ہے کہ یہ ادا ہے ادا ہی کی نیت سے. اور اتنا شریعت میں معاف ہے، اگر اس طریقے کی غلطی کی سبب پا لیا گیا، اس کے بعد جو قضا ہے اس کو ادا کی نیت سے ادا کر رہا ہے، تو شریعت اتنا معاف کر دیتی ہے اور یہ صحیح بھی ہو جاتا ہے نا. باقی تفصیل کل.